جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے نہ دیا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ بہت سارے واقعات، بہت ساری احادیث فضائل درود میں ملتی ہیں۔ سعادت الدارین نامی کتاب میں ایک بڑا ہی پیارا ایمان افروز واقعہ درود پاک کے فضائل میں ملتا ہے۔ ماجرا کچھ یوں تھا کہ ایک شخص بزنس مین تھا اور بزنس بھی بڑا زبردست کرتا تھا، خشکی کے راستے سے بھی اور پانی کے راستے سے بھی، گویا امپورٹ اور ایکسپورٹ کیا کرتا، اور بہت زبردست اس کا بزنس رن ہو رہا تھا۔ مگر ایک وقت ایسا آیا کہ اس کا بزنس جو ہے وہ کولیپس ہو گیا، تباہ ہو گیا، اور وہ محتاج ہو گیا، وہ مسکین ہو گیا یوں سمجھیے، اور مقروض بھی ہو گیا۔ اب ایک شخص سے اس نے 500 دینار قرض کے لیے تھے۔ اٹس ناٹ اے ویری بگ اماؤنٹ، کوئی بڑی رقم نہیں تھی، مگر اتنا پریشان ہو گیا تھا کہ 500 دینار بھی دینے کے لیے نہیں تھے۔ جس نے 500 دینار لینے تھے اس نے تقاضا کیا کہ میرے پیسے واپس کرو۔ اس نے کہا پیسے تو نہیں میرے پاس۔ کورٹ میں چلا گیا، عدالت میں جب قاضی کے پاس گئے، قاضی نے کہا کہ تم نے پیسے دینے ہیں؟ اس نے کہا ہاں دینے ہیں، میں مقروض ہوں، ابھی نہیں ہے میرے پاس۔ کہا ٹھیک ہے، کوئی گارنٹر لے آؤ، کوئی ضامن لاؤ جو اس بات کی ضمانت لے کہ تم پیسے واپس لوٹا دو گے۔ آپ جانتے ہیں کہ جب بندے کے حالات برے ہوں تو گارنٹر بھی نہیں ملتا، ضامن بھی نہ ملا۔ قاضی نے پھر جیل میں ڈالنے کا حکم سنا دیا کہ اس کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ اب جو قاضی کا سپاہی تھا وہ جیل میں لے جانے کے لیے لے جانے لگا اسے، تو اس نے ریکویسٹ کی اس شخص سے جس نے کیس کیا تھا، جو پیسے مانگتا تھا، کہ مجھے ایک رات کے لیے میرے گھر جانے دو، اپنے بیوی بچوں سے مل لوں، ایک رات فیملی کے ساتھ گزار لوں، صبح خود واپس آ جاؤں گا، پھر قید میں ڈال دینا، اور یہ ایک رات جو تم مجھے جانے دو گے نا، اس کے ضامن، اس ایک رات کے گارنٹر میں تمہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ضمانت پیش کرتا ہوں، میرے آقا کے نام پر مجھے ایک رات کے لیے جانے دو۔ وہ شخص مسلمان تھا، اتنی بڑی بات سنی، کہا ٹھیک ہے ایک رات کے لیے چلے جاؤ۔ اپنے گھر آیا، اپنے بیوی بچوں سے کہا کہ میں آج ایک رات کے لیے آیا ہوں، صبح پھر قید خانے میں جانا ہے، اور آج رات جو آیا ہوں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ضمانت کا کہہ کر آیا ہوں۔ اس کی زوجہ وہ بھی مسلمان تھی یقیناً اور بڑی نیک خاتون لگتی ہے۔ کیا کہا انہوں نے کہ گھبراؤ نہیں، فکر نہ کرو، جس کے ضامن رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہو وہ غمگین نہیں رہتا، اس کی ضرور مدد ہوگی۔ اب یہ مقروض ایک رات اپنی فیملی کے ساتھ گزار رہا ہے۔ اس نے کیا کیا کہ اس نے اس رات درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات والا تبار پر درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے لگا۔ رات سویا، آنکھیں تو بند ہوئیں مگر قسمت جاگ اٹھی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا گھبراؤ نہیں، صبح بادشاہ کے وزیر کے پاس جانا اور اس وزیر سے جا کر کہنا کہ میرے 500 دینار کا قرضہ تم ادا کر دو، مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمہاری طرف بھیجا ہے، اور میں ایک رات کے لیے جو باہر نکلا ہوں وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ضمانت پر باہر نکلا ہوں، اور اگر وہ وزیر تم سے کوئی نشانی مانگے تو اس کو یہ نشانی دے دینا کہ آپ روزانہ رات کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات پر 1000 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، اور کل رات 1000 مرتبہ جو تم درود پڑھ رہے تھے تم سے کچھ کاؤنٹنگ مسٹیک ہو گئی تھی، کنفیوژن ہو گئی تھی کہ 1000 ہوا ہے نہیں ہوا، سنو
سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ تمہاری گنتی پوری تھی، یہ نشانی بتا دی۔ یہ گیا اس وزیر کے پاس اور جا کر اس نے کہا کہ میں 500 دینار کا مقروض ہوں، میرا قرضہ ادا کر دو، اور یہ نشانی ہے، اور تم کل درود پڑھ رہے تھے، مسٹیک لگی تمہیں، مگر ایسا کچھ تھا نہیں، گنتی پوری تھی۔ اچھا آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب کوئی بڑی اچھی خبر، اور خاص طور پہ ایسی خبر جو ایکسپیکٹڈ ہی نہ ہو، بندہ جب وہ سنتا ہے تو کہتا ہے ذرا دوبارہ سنانا، اچھی بات جی چاہتا ہے ذرا دوبارہ کہنا، کیا کہہ رہے تھے؟ وہ وزیر کہتا ہے کہ ذرا دوبارہ سناؤ، کیا کہا تم نے؟ اس نے پھر وہ ساری بات ریپیٹ کی نا کہ میرے خواب میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کی، تمہاری طرف بھیجا، 1000 تم درود پڑھتے ہو، اور کل گنتی میں غلطی لگی، غلطی نہیں تھی، وہ گنتی پوری تھی۔ اللہ، جب اس نے یہ سنا، اس وزیر عاشق رسول نے اس شخص کا ماتھا چوما، مرحبا یا رسول اللہ کا نعرہ بلند کیا، اپنے گھر گیا، واپس آیا، اور واپس آ کر اس نے پہلے تو 500 دینار پیش کیے، میرے آقا کا حکم ہے، یہ تمہارا قرضہ ہے، وہ پیسے لوٹائے۔ پھر کہتا ہے 500 دینار مزید لیجئے، اور یہ 500 دینار اپنے گھر والوں کی کچھ اس سے خیر خواہی کیجئے، 500 دینار آپ گھریلو اخراجات کے لیے لیجئے، 500 دینار آپ نے اتنی بڑی خوشخبری مجھے سنائی اس کے لیجئے، 500 دینار سچا خواب بیان کرنے کے لیجئے، 2500 دینار دے دیے۔ اب یہ دیوانہ عدالت میں آیا۔ اچھا عدالت میں ہر کوئی ایکسپیکٹ کر رہا ہوگا، ایک رات کے لیے اجازت مانگ کے گیا، اس نے تو قیدی ہونا ہے، مگر جب یہ عدالت کی طرف پہنچا تو وہاں دیکھا کہ قاضی جو ہے وہ پہلے سے کھڑا ہے، اور اس کو سلام کیا اور کہا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کل رات میرے بھی خواب میں آ کر یہ حکم فرمایا ہے کہ تمہارا قرض میں ادا کروں گا، اتنی ہی رقم تمہیں تحفے میں بھی پیش کروں گا۔ سبحان اللہ۔ اب جناب جس نے قرض دیا تھا، جس نے گویا کیس کیا تھا، وہ کیا کہتا ہے؟ میں تمہیں گواہ بنا کر سارا قرض بھی چھوڑتا ہوں، اتنی رقم مزید اپنی جیب سے پیش کرتا ہوں، کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام رات میرے بھی خواب میں تشریف لائے تھے اور مجھے بھی یہ وصیت فرما کر گئے ہیں۔ وہ شخص جو ایک رات نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ضمانت پر گھر گیا تھا، صبح قید میں آنے کا تھا، آج 4000 دینار لے کر اپنے گھر والوں کے پاس جا رہا ہے۔ درود پاک یہ ایسی کی ہے، یہ ایسی چابی ہے جو مشکلات کے تالے کو کھول دیتی ہے۔ پرابلم یہ ہے، مسئلہ یہ ہے کہ ہم پرابلم میں ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں، نہیں پڑھتے تو درود پاک نہیں پڑھتے۔ شاعر کہتا ہے نا، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، دکھوں نے تم کو جو گھیرا ہو تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہو تو درود پڑھو۔ اب درود پڑھے تو صحیح نا، پھر دیکھیں کیسے مشکلیں حل ہوتی ہیں۔ آئیے محبت کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھیں، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، رجب المرجب کا مہینہ بڑا ہی مبارک مہینہ، اور اس مہینے کو اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ اس مہینے کی کیا ہی شان ہے، بے شمار برکتیں اس مہینے کی ہیں، مگر اس مہینے میں ایک بڑی سگنیفیکنٹ، ایک بڑی مقدس اور ایک بڑا یوں سمجھیے کہ اہم ایونٹ ہوا، مقدس رات اس مہینے میں ہے، اور وہ رات اور وہ لمحہ اور وہ واقعہ معراج نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا واقعہ ہے۔ یاد رہے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے کہ تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو جو مراتب، جو کمالات علیحدہ علیحدہ عطا کیے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو وہ تمام عطا کر دیے گئے، ان کا مجموعہ عطا کر دیا گیا۔ قاضی ایاز شفا شریف میں فرماتے ہیں تمام انبیاء میں جس کو بھی جو جو فضیلت دی گئی ہے، وہ تمام کی تمام فضیلتیں نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو عطا کی گئی، اور نہ صرف وہ عطا کی گئیں بلکہ کچھ اسپیشل، کچھ ایکسکلوسیو خصائص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا کیے گئے جو کسی کو نہ عطا کیے گئے۔ معراج ایک ایسا معجزہ ہے، ایک ایسا میریکل ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت سارے معجزات، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری ذات پر اگر نظر دوڑائیں تو امام اہل سنت کا وہ شعر سمجھ آتا ہے، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، سرتاب قدم ہے تن سلطان زمن پھول، لب پھول بدن پھول زکن پھول دہن پھول، تن کا بھی ہمارے تو ہلائے نہیں ہلتا، تن کا بھی ہمارے
تو ہلائے نہیں ہلتا، تم چاہو تو ہو جائے ابھی کوہ مہن پھول۔ میرے آقا کی ذات وہ ہے، مگر بہت سارے معجزات کے ہوتے ہوئے علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو معجزات کا ظہور ہوا نا، کہ میرے آقا کو دیکھ کر پتھر سلام کرتے، شجر سلام کرتے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہونا، تھوڑے کھانے کا بہت زیادہ ہو جانا، صحابہ کرام علیہم رضوان اپنے کٹے ہوئے بازو لے کر آئیں اور میرے آقا لعاب لگا کر انہیں جوڑ دیں، کوئی اپنی آنکھ لے کر آ جائے کہ یا رسول اللہ میری آنکھ باہر نکل گئی ہے، میرے آقا لعاب دہن لگائیں، اس آنکھ کو اس کی جگہ واپس رکھ دیں۔ جنگ کے دوران کوئی صحابی آئے، آقا تلوار ٹوٹ گئی ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کسی ٹہنی کسی شاخ کو عطا فرما دیں، وہی تلوار بن جائے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے ساتھ جو یہ معجزات کا ظہور ہوتا گیا، کوئی کافر کوئی غیر مسلم آ کر کہتا سچے نبی ہو تو کوئی نشانی بتائیں، میرے آقا چاند کو اشارہ فرمائیں وہ دو ٹکڑے ہو جائے، کبھی نماز کا وقت جانے لگے آقا دعا فرمائیں سورج واپس پلٹ آئے۔ اس کے اندر اگر اس کے تھیوری میں جائیں، غور کریں، بڑی خوبصورت بات علماء کہتے ہیں کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے جو معجزات کا ظہور ہوا نا، یہ پیارے آقا کے اسٹیٹس اور کیلیبر کے مطابق نہیں ہے، یہ تو ڈیمانڈ ہوتی گئی، میرے آقا عطا فرماتے گئے، جس نے جو نشانی مانگی نبی پاک نے وہ دے دیا، کوئی بیمار آیا اسے ٹھیک کر دیا، کھانا کم تھا کھانا زیادہ کر دیا، صحابہ آتے آقا پانی نہیں ہے، آقا انگلیوں سے چشمے جاری کر دیتے، یہ تو ڈیمانڈ تھی، ریکویسٹ تھی، اور پیارے آقا اسے پوری فرماتے رہے۔ جو مقام مصطفیٰ ہے صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ اس کے مطابق نہیں ہے، یہ نارمل بات ہے، آپ کی ذات کے لیے جو کوئی مانگتا گیا میرے آقا دیتے گئے، مگر دو معجزات ایسے ہیں، علماء کہتے ہیں دو معجزات ایسے ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان، عظمت، اسٹیٹس اور کیلیبر کے مطابق ہیں، جو شان ہے اس کے مطابق دو معجزات ہیں، اور وہ ایک معجزہ ہے قرآن مجید فرقان حمید کا، کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ کلام، وہ قرآن عطا کیا گیا، اور وہ ایسا معجزہ ہے جو آج بھی ہمارے درمیان موجود ہے، ویسے کا ویسا ہی موجود ہے، اس کی حفاظت کا ذمہ رب نے لیا ہے، اور قرآن میں خود حکم فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اگر ہم اس کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو وہ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کی جو ہیبت ہے، جو اس کی قوت ہے، جو اس کی طاقت ہے، مگر قلب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ اس پر قرآن کا نزول ہوتا ہے۔ اور دوسرا معجزہ جو اس مہینے میں جس کی یاد منائی جاتی ہے، اور وہ ہے معراج۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج عطا کی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اگر کسی نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو وہ فقط ہمارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات بالا تبارک، یہ وہ معجزہ ہے، اور یہ معجزہ اس مہینے میں 27ویں شب کو روپذیر ہوا۔ اس معجزے کے بارے میں آج کچھ سنیں گے اور اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تمام انبیاء کے سردار ہیں، اور یاد رہے ہر نبی کو اس کے دور کے مطابق معجزات دیے گئے، یہ بڑی اہم بات ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو دور تھا، اس دور میں بڑے بڑے میجیشینز تھے، بڑے بڑے جادوگر تھے، وہ اپنے جادو دکھاتے، لوگ اس سے انسپائر ہوتے، متاثر ہوتے، اور ان پر جادوگروں کو سب کچھ سمجھنے لگتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو عصا کا معجزہ دیا، وہ اپنی رسیاں پھینکتے، وہ چھوٹے چھوٹے سانپ بنتے، آپ اپنا عصا پھینکتے وہ بڑا اژدہا بن جاتا۔ آپ کو ید بیدا کا معجزہ دیا، آپ اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں ڈالتے، باہر نکالتے وہ روشن ہو جاتا۔ تو اب ان لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ یہ تو اس سے بڑے کمالات ہیں، تو لوگوں کا رجوع جو ہے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا دور، آپ کا دور میڈیکیشنز کا دور تھا، بڑے بڑے ڈاکٹرز تھے، بڑا علاج دریافت ہو گیا تھا، لوگ مریضوں کو ٹھیک کر دیتے، اس سے پہلے اتنا علاج نہیں ہوا تھا، لوگ انسپائر ہو گئے ان لوگوں سے کہ یہ ڈاکٹر جو ہیں یہی خدا ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس دور میں وہ معجزات دیے کہ آپ مادر ذات اندھوں پر دم کرتے وہ آنکھ والے ہو جاتے، آپ کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرتے اس کا کوڑ دور ہو جاتا، بلکہ یہاں تک ایک سٹیپ اور فارورڈ کہ آپ مردے کو زندہ کر دیتے اللہ کی عطا سے۔ تو اب یہ معجزہ اس دور کی ضرورت تھی۔ سمجھانا مقصود یہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں کہ جیسا دور تھا ویسے معجزات رب نے عطا کیے۔ اب آیا میرے آقا کا دور، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اور آخری نبی ہیں۔ ایک تو اس دور کے مطابق بڑے، جس کو آپ کہیں کہ فصیح و بلیغ انٹلیکچول لوگ تھے، عرب کے لوگ اپنی زبان پر بڑا ناز کرتے تھے، ان کو بڑا ناز تھا کہ ہم سے اچھی بولی تو کوئی بولتا ہی نہیں ہے،
لیکن ان کے سامنے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن پاک کی آیتیں پیش کی، جب قرآن پاک کا نزول ہوا، وہ حیران ہو گئے، وہ ماننے پر مجبور ہو گئے کہ یہ رب کا کلام ہے، یہ کسی بشر کا کلام نہیں۔ اور خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ فصاحت، وہ بلاغت عطا فرمائی۔ امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، جب آقا بیان کرتے سب حیران ہو جاتے کہ یہ کیسے الفاظ ہیں، تیرے آگے یوں ہیں دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے، کوئی جانے منہ میں زباں نہیں، نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، زبان تو سب کے پاس ہے نا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں میں نثار تیرے کلام پر ملی یوں تو کس کو زباں نہیں، وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو، وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں۔ میرے آقا کی وہ گفتگو، اب صرف عربوں کا دور تو آقا کا دور نہیں نا، یہ تو قیامت تک رہنے والا دور ہے۔ تو اب سائنسدان اور دنیا نے اتنی ترقی کرنی تھی کہ اب انٹرنیٹ کے بعد گلوبل ولیج بن گئی دنیا۔ ہو سکتا ہے آج کے دور کا کوئی شخص کہتا کہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر ہمارے بھی نبی ہیں، اس دور کے بھی نبی ہیں، تو آج کی سائنس کے مقابلے میں آپ کے پاس کیا ایسا معجزہ ہے؟ آج تو سائنس جناب سپر سونک ایئر کرافٹ تیار ہو گئے، اتنی سپیڈ سفر طے ہو جاتی ہے، یہاں بیٹھ کر ہم ساری دنیا کو دیکھ لیتے ہیں۔ پھر معراج کا ایک ایسا معجزہ ہے، یہ ایک ایسا جواب ہے رہتی دنیا کے لیے کہ آج کی سائنس کے پاس بھی اس کا جواب نہیں، کہ سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم گویا اس دنیا سے جب تشریف لے گئے، کتابوں میں لکھا، اب تو کنڈی کا زمانہ نہیں ہے، پہلے دروازوں پر بزرگ بیٹھے کنڈی ہوتی تھی، تو دروازہ کھولیں یا بند کریں تو وہ کنڈی ہلتی ہے، اور یہ سارا معاملہ چند سیکنڈ تک ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب معراج کی شب روانہ ہوئے، بڑا طویل واقعہ ہے، میں اس پورے واقعے کو آج بیان نہیں کروں گا، میں اس کی چند وہ باتیں جس سے ہمارا ایمان تازہ ہو اور کچھ حکمتیں، اور پھر ہم نے کیا اس سے لیسن لینا ہے وہ ہم انشاءاللہ آج سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ کنڈی ہلتی رہی، سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جب اس پورے ٹریول کر کے واپس آئے نا، ساتوں آسمان زمین کی سیر، مسجد اقصیٰ جانا، انبیاء کی امامت کرنا، جنت بھی جانا، جہنم کے طبقات کو ملاحظہ کرنا اور واپس آ جانا، کتابوں میں الفاظ یہ لکھے ہیں کہ واپس آئے جب بھی کنڈی ہل رہی تھی۔ بستر نارملی سردی میں آپ بستر سے اٹھیں یا اپنی سیٹ سے اٹھیں، تھوڑی دیر تک فار فیو سیکنڈز وہ بستر گرم رہتا ہے، وہ سیٹ گرم رہتی ہے، تھوڑی دیر کے بعد وہ نارمل ہو جاتا ہے ٹیمپریچر، یہ سارا معاملہ چند سیکنڈز کا ہوتا ہے۔ کتابوں میں لکھا میرے آقا واپس آئے بستر بھی گرم تھا۔ تو یہ کیا ہوا؟ اتنا بڑا ٹریول اور نو ٹائم، ہم کہتے ہیں نا بہت تیزی سے سفر ہو رہا ہے، مگر یہ کیسا ٹریول تھا جو آج سے 1450 سال پہلے ہوا مگر کچھ بھی نہ بدلا تھا۔ سبحان اللہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس کے جواب علماء عشق میں دیتے ہیں، بڑی پیاری مثال دیتے ہیں۔ یہ کیسے ہوا تھا؟ آپ اپنی گھڑی جو ہے، ہماری گھڑی ٹک ٹک کرتی ہے، اگر اس سے سیل نکال لیں تو یہ رک جاتی ہے، پھر سیل لگائیں تو پھر چلنا شروع ہو جاتی ہے۔ میرے آقا زمانے کی جان ہے، جب جان چلی گئی تھی زمانہ رک چکا تھا، واپس آئے تو زمانے نے پھر چلنا شروع کر دیا۔ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس سفر کی حکمتیں، سبحان اللہ، علماء نے اتنی حکمتیں لکھی۔ اصل بات تو رب جانے، میرے آقا جانے، کیوں بلایا، کس لیے بلایا، کیا عطا فرمایا، وہ رب جانے، اس کا حبیب جانے۔ مگر علماء نے کتابوں میں بڑی خوبصورت باتیں لکھی، کیونکہ تمام انبیاء کو جو کچھ دیا وہ سب کچھ اور اس سے بڑھ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا۔ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سپیریورٹی ملی، جو کمال ملا، کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام فرشتوں نے سجدہ کیا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے جس پر درود پاک نہ صرف ملائکہ بلکہ مومنین اور خود رب العزت بھی عطا فرماتا ہے۔ درود بھیجتے ہیں مومنین بھی، فرشتے بھی، درود رب بھیجتا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو فقط فرشتوں نے سجدہ کیا، وہ ایک بار کیا، اور اس میں استمرار ہے، یصلون علی النبی، بھیجتے رہتے ہیں، قیامت تک درود بھیجا جائے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں یہ فضیلت حاصل ہوئی۔ اسی طرح میرے میٹھے اسلامی بھائیوں ایک اور خوبصورت بات، بلکہ جو وہ سجدہ ہوا تھا نا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جو سجدہ ہوا،
اے میرے میٹھے اسلامی بھائیو، امام فخر الدین رازی لکھتے ہیں، فرماتے ہیں بے شک ملائکہ کو جو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا وہ بھی اس لیے کہ آپ کی پیشانی میں، حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جلوہ فرما تھا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ایک بڑا مشہور معجزہ ہے، آپ کو آگ میں ڈالا گیا، آگ گلزار ہو گئی، ٹھیک ہے۔ نبی پاک علیہ السلام کا معجزہ دیکھیے، میرے آقا علیہ السلام کے بارے میں یہ بڑا خوبصورت معجزہ ہے کہ حضرت سیدنا عبادہ بن عبد الصمد فرماتے ہیں ہم ایک روز سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دولت خانے پر حاضر تھے، آپ کا حکم پا کر کنیز نے دسترخوان بچھایا، فرمایا رومال بھی لاؤ۔ وہ ایک رومال لے آئی جسے دھونے کی ضرورت تھی، بڑا خوبصورت لفظ ہے، یہ نہ فرمایا کہ اس میں میل لگا ہوا تھا، وہ میلا تھا، بزرگوں کی چیز ہے نا، اسے دھونے کی ضرورت تھی، یہ سیکھنے والی بات ہے۔ بہرحال تو اب حکم دیا کہ اس کو تندور میں ڈال دو۔ اب جو مہمان تھے وہ حیران کہ دھونے کی ضرورت ہے اور آگ میں ڈال رہے ہیں۔ اب اس نے کنیز نے ایسا ہی کیا، بھڑکتے شعلوں میں اس رومال کو ڈال دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد جب اسے آگ سے نکالا گیا تو ایسا سفید تھا جیسا کہ دودھ ہوتا ہے، کلیئر، سارا میل غائب۔ تو ہم نے حیران ہو کر عرض کی کہ اس میں کیا راز ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول کا عقیدہ دیکھیں، صحابی رسول کہتے ہیں یہ وہ رومال ہے کہ جس سے نبی پاک علیہ السلام اپنا رخ انور صاف کیا کرتے تھے۔ میرے آقا کے چہرہ انور سے ٹچ ہوا تھا یہ رومال، فرمایا جب دھونے کی ضرورت ہوتی ہے ہم اس کو آگ میں ڈال دیتے ہیں، کیونکہ نبی پاک علیہ السلام کے مبارک چہرے سے مس ہونے کی وجہ سے اس کو آگ نہیں جلاتی۔ حضرت ابراہیم کے لیے آگ گلزار ہوئی ہے، میرے آقا علیہ السلام جس رومال کو ٹچ کر دیں آگ اس کو بھی کچھ نہیں کرتی ہے۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے معجزے اپنی جگہ، مگر سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رب نے کیسی اسپیشلٹیز عطا فرمائی۔ یوشع بن نون اللہ کے نبی ہیں، آپ کے لیے سورج کو روکا گیا جب وہ قوم جبارین سے جنگ کر رہے تھے، مگر نبی پاک علیہ السلام کے لیے ایک سے زائد مرتبہ سورج کو ٹھہرایا بھی گیا، بلکہ میرے آقا نے ایک سٹیپ اور آگے بڑھ کے جب نماز مولا علی مقام صحبہ پر جا رہی تھی روکا نہیں، گئے سورج کو، ڈوبے سورج کو واپس پلٹا دیا، دعا کی تو سورج واپس لوٹ آیا۔ گویا جس نبی کو جو عطا کیا گیا میرے آقا علیہ السلام کو اس سے زیادہ اور خوبصورت عطا کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام عصا مارتے پانی جاری ہو جاتا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میرے آقا وہ ہیں کہ جب حدیبیہ کے مقام پر صحابہ آ کر کہیں یا رسول اللہ پانی کی ضرورت ہے، پانی نہیں ہے، مویشی بھی پیاسے، صحابہ بھی پیاسے، وضو بھی کرنا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی عصا زمین پر نہ مارا، میرے آقا نے پیالے میں اپنا ہاتھ ڈالا، 5 انگلیوں سے چشمے جاری ہو گئے۔ روایتوں کے الفاظ ہیں 1500 کے قریب صحابہ کرام تھے، سب نے پانی پیا، وضو کیا، اپنے برتن بھر لیے، مگر وہ پانی کا فوارہ جاری تھا۔ راوی کہتے ہیں واللہ اگر 1,00,000 کے قریب بھی لشکر ہوتا، 1,00,000 افراد بھی ہوتے تو پانی اس قدر جوش مار رہا تھا کہ سب کو کافی ہو جاتا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت کیا خوب لکھتے ہیں، انگلیاں ہیں فیض پر ٹوٹے ہیں پیاسے جھوم کر، ندیاں پنجاب رحمت کی ہیں جاری واہ واہ۔ میرے آقا کی چشمان کرم سے ایسے پانی جاری ہوتے ہیں۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اب آئیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر اللہ تعالیٰ سے کلام کیا، یہ آپ کو شرف حاصل ہوا نا۔ حضرت ادریس علیہ السلام بلندیوں کی طرف اٹھائے گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زمین و آسمان کی بادشاہت دکھائی گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو معراج عطا فرما دی، اور وہ معراج کیسی جو ان سب سے بڑھ کر تھی، نہ صرف کلام تھا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اپنے جلوے بھی دکھائے۔ محبوب کریم علیہ السلام ایسی بلندی پر تشریف لے گئے کہ سارے آسمان اور ساری بلندیاں پیچھے رہ گئیں، یہاں تک کہ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں حکمتوں کی بات کی جائے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں بیت المقدس میں داخل ہوا، بس میرے لیے انبیاء علیہ السلام کو جمع کیا گیا، تو جبریل نے مجھے آگے کیا یہاں تک کہ میں نے سب کی امامت کروائی۔ تو میرے آقا کو انبیاء کی امامت بھی کروانا تھی۔ ایک حکمت یہ بھی تھی، اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، یہ راز تھا، نماز اقصیٰ میں تھا یہی سر، عیاں ہو معنائے اول آخر، یہ باہر ظاہر ہو جائے کون اول ہے کون آخر ہے۔ جتنے انبیاء گزر چکے تھے
सब पीछे हाजिर हैं اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امامت فرمائی. بہت ساری حکمتیں علماء نے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں اس کی بیان کی. اب ایک اور بڑی خوبصورت بات، یہاں کاروباری لوگ بیٹھے ہیں، میری بات ذرا جلدی پک کر لیں گے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے ان کی جانیں اور ان کے اموال اس قیمت پر خرید لیے کہ ان کے لیے جنت ہے. اللہ نے جان اور اموال خرید لیے جنت کے بدلے. علماء کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنوں کے جان و مال کا خریدار ہے، اور مومن بیچنے والے ہیں، اور بیچی جانے والی چیز کیا ہے؟ ہمارا جان و مال. اور اس کے بدلے ملنا کیا ہے؟ ثمن کیا ہے؟ کیش کیا ہے؟ بتایا وہ جنت ہے. اب یہ تو ہو گیا، پروڈکٹ بھی پتہ چل گئی، اس میں بدلے ملنا کیا ہے یہ بھی پتہ چل گیا، بیچنے والے ہم، خریدنے والا رب. اب فرمایا کہ یہ ہوا سودا کس کے توسط سے؟ وکیل کون ہے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام. نہ ہم نے رب دیکھا نہ ہم نے جنت دیکھی، بیچنا اپنا جان و مال ہے. علماء کہتے ہیں کہ پیارے آقا نے مومنین کو اور ان کی جان و مال کو تو دیکھ لیا تھا، مگر رب جس سے سودا کرنا ہے اس کو بھی نہیں دیکھا تھا، اور جو جنت ملنی ہے وہ بھی نہ دیکھی تھی. چلو ہم نے تو نہیں دیکھا، اپنا مال بیچ لیں، مگر جو ہمارا وکیل ہے وہ تو جا کے دیکھا ہے، کہ وہ کہے کہ ہاں میں نے رب کو بھی دیکھا، میں نے جنت بھی دیکھی ہے. تو گویا جو سودا کروانے والا ہو وہ تو جا کر دیکھ لے کہ خریدار کون ہے، وہ رب کیسا ہے، اور دینے کیا ہے، اسے جنت دینی ہے. تو اس لیے معراج کو بلایا گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، اب ایک اور بڑی خوبصورت بات، حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام جب یہ فرعون کے مقابلے میں آپ موجود تھے، اور آپ نے اپنا جب عصا زمین پر ڈالا تھا تو وہ اژدہا بن گیا. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ پکڑ لو، جب پکڑ لیا دوبارہ عصا بن گیا. یعنی یہ ایک پریکٹیکل کروایا گیا تاکہ یہ مشاہدہ کر لیں کہ جب فرعون سے مقابلہ ہو اور یہی ہاتھ کا عصا اژدہا بن جائے تو خوف پیدا نہ ہو. ایک پریکٹیکل پہلے کروا دیا گیا کہ زمین پہ پھینکو، وہ اژدہا بنا کا پکڑ لو، پکڑا تو واپس عصا بن گیا. تو دل سے خوف اتر گیا. سبحان اللہ. علماء کہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن شفاعت فرمانی ہے. اس دن شفاعت کا دروازہ بھی آپ کے ذریعے کھلنا ہے. اب کائنات کے عجائبات اور جنت کے درجات، جہنم کے طبقات پہلے بلا کر اس لیے دکھا دیے کہ قیامت کے دن جب قیامت کی ہول ناکیاں ہوں تو قلب مصطفیٰ پر کوئی ہیبت طاری نہ ہو، میرے آقا کا یہ سب دیکھا ہوا ہو اور آسانی کے ساتھ اپنی امت کی شفاعت کر سکیں. تو اس دن کی پریکٹیکل کے لیے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج کو بلایا گیا. بہرحال میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، حکمتیں تو بہت ساری ہیں، مگر اس رات ہم امتیوں کو ایک تحفہ ملا، اور وہ تحفہ ہے نماز کا. سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب معراج کو گئے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام وہاں بھی گناہ گار امت کو نہ بھولے. کیسے آقا ہے. آج ہماری کسی بڑی پرسنالٹی سے ملاقات ہو جائے، ہم سب کو بھول کر اپنے کام سیدھے کر رہے ہوتے ہیں. بندہ اپنی فائلیں لے کر جا رہا ہوتا ہے، فون بھی بند کر دیتا ہے، یار کوئی ڈسٹرب نہ کرے، 5 منٹ کی تو ملاقات ملنی ہے، اپنے کام کروا لو. اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، مگر وہاں بھی گناہ گار امت کو نہ بھولے. شاعر لکھتا ہے نا، کیا نقشہ کھینچتا ہے، شاہ نے کی عرض امت گناہ گار ہے، بخش دے میرے مالک تو غفار ہے، تجھ کو آسان ہے نہیں دشوار ہے، فکر روز جزا آج کی رات ہے. پھر یہ حق نے کہا ماہ پارے نبی تو میرا چاند ہے اور تارے نبی، ایسا گھبرانا اے میرے پیارے نبی، بخش دوں گا قیامت میں امت تیری، تجھ سے وعدہ میرا آج کی رات ہے. اس رات امت کی بخشش کا گویا پروانہ ملا. جو شرک نہ کرے، توبہ کرے، اس کی بخشش ہو جانی ہے. اور پھر نماز کا تحفہ ملی تو 50 تھی. حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی یا رسول اللہ واپس جائیے، آپ کی امت 50 ادا نہیں کر سکے گی. میرے آقا پھر تشریف لے گئے، 45 ہوئی، کہا پھر جائیے، 40 ہو گئی، جانا آنا رہا، اور پھر 5 ہو گئی. علماء اس میں بھی بڑی لطف والی بات کرتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام وہی ہستی ہیں جو کوہ طور پر رب عز و جل کی بارگاہ میں التجا کرتے، مولا تجھے دیکھنا ہے، دیدار کرنا ہے. ارشاد ہوتا ہے لن ترانی، تجلی کوہ طور پر ڈالی جاتی ہے. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں دیکھ پاتے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، مگر خود رب کا دیدار نہ کر سکے. معراج کی شب انہیں یہ پتا تھا کہ یہ براہ راست جا رہے ہیں، رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، رب کا دیدار کر رہے ہیں. دیکھو عشق بھری بات ہے.
ہمارے یہاں بھی ہوتا ہے جو بیچارے حرمین طیبین نہیں جا سکتے، مدینہ منورہ نہیں جا سکتے، جب دیکھتے ہیں کہ یہ مدینہ دیکھ آیا ہے تو اس کی آنکھوں کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی آنکھوں کو چوم لیتے ہیں، چلو ان آنکھوں نے مدینہ دیکھا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام یہ بار بار جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہتے یا رسول اللہ پھر جائیے، امت سے پیار بھی تھا اور ایک لالچ یہ بھی تھی کہ یہ پھر نبی پاک جائیں گے، پھر رب کا دیدار کریں گے، پھر واپس آئیں گے، میں پھر ان آنکھوں کو دیکھ لوں گا، یہ پھر واپس جائیں گے، رب کا دیدار کریں گے، پھر واپس آئیں گے، میں پھر ان آنکھوں کا دیدار کر لوں گا۔ بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، 5 نمازیں ہو گئیں اور ارشاد ہوتا ہے لا تبدیل لکلمات اللہ، گویا نمازیں 5 ہیں اور جو ادا کرے اسے 50 نمازوں کا ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ رجب کا مہینہ، معراج کا مہینہ ہمیں نماز کی یاد دلاتا ہے، یہ تحفہ ملا ہے سرور کائنات نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو معراج کی رات۔ مگر اے امتیوں، اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے غلاموں، غور کرو کہ ہم نے نماز کو کتنا تھاما ہے۔ آقا کی معراج تو یہ نا رب کی بارگاہ میں پہنچے، رب کا دیدار کیا، تیری معراج کہ تو جانے کہاں تک پہنچا، مگر مومن کی معراج وہ نماز کو کہا گیا، مومن کی معراج ہے کہ وہ نماز ادا کرے۔ مگر آج نمازوں سے ہمارا تعلق کتنا ہے؟ نماز دین کا ستون ہے، اسے پلر آف اسلام کہا گیا، پلر ہی نہیں ہوگا تو عبادت کیسے بننی ہے؟ نماز نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، مگر ہم کتنی نماز ادا کرتے ہیں؟ نمازی کو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ نمازی وہ ہے کہ جس کو قیامت کے دن اللہ کا دیدار کروایا جائے گا۔ رب کا دیدار قیامت کے دن تو کرنا ہے نا، مگر جو بد نصیب جان بوجھ کر ایک نماز قضا کر دیتا ہے، غور سے سنیے، روایتوں میں آتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے۔ آج آپ کے گھروں کے باہر آپ کا نام لکھا ہوتا ہے، میرے گھر کے باہر میری نیم پلیٹ ہوتی ہے۔ کتنا بد نصیب ہے وہ شخص کہ دنیا میں رہے اور اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جائے۔ خدارا نماز نہ چھوڑیے۔ آج لوگ کہتے ہیں جناب 4 نمازیں تو پڑھ لیتا ہوں، فجر میں آنکھ نہیں کھلتی۔ میرا ان سے سوال ہے، جب صبح آپ کی 7 بجے فلائٹ ہوتی ہے، آپ 5 بجے کیسے ایئرپورٹ پہنچ جاتے ہیں؟ آپ کی 6 بجے ٹرین ہوتی ہے، آپ کیسے گھر سے جلدی نکل جاتے ہیں؟ کسی دن کوئی بینک کا کام اٹک گیا ہو، 8 بجے شارپ کہیں پہنچنا ہے کسی آفس میں، آپ کیسے 7 بجے گھر سے نکل جاتے ہیں؟ الارم بھی رکھتے ہیں، گھر والوں کو بھی کہتے دیکھو اور بھولنا نہیں، اٹھا دینا، الارم نہ بجے پھر بھی اٹھا دینا، رہ نہ جاؤں۔ نوکری کرنے والا، اس کو پتا ہے 15 منٹ لیٹ ہو گیا تو پیسے کٹ جائیں گے، وہ پہنچ جاتا ہے۔ اٹ مینز نوکری کی اہمیت ہے، بزنس کی اہمیت ہے، فلائٹ کی اور ٹرین کی اہمیت ہے، نماز کی اہمیت نہیں ہے۔ ایسا نہ کیجیے، بے نمازی والی زندگی اچھی نہیں۔ معراج کی شب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ مناظر بھی دیکھے اور وہ مناظر بہت خوبصورت بھی تھے۔ جب جنت میں تشریف لے گئے تو جنت کی نعمتوں کو بھی ملاحظہ فرمایا اور نیکوکاروں کے انعامات بھی دیکھے، اور جہنم کے طبقات کو جب ملاحظہ فرمایا تو گناہ گاروں کے عذابات بھی دیکھے۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایک کا سر کچلا جا رہا تھا، پھر ٹھیک ہو جاتا، پھر کچلا گیا، پھر ٹھیک ہو جاتا، عذاب ہو رہا تھا۔ ارشاد فرمایا یہ کون ہیں؟ ارشاد ہوا یہ وہ لوگ ہیں جن کے سر فرض نماز کے وقت بھاری ہو جاتے تھے۔ نماز ہوتی تھی یار بعد میں پڑھ لیں گے، آپ چلے بس کسی کو کہو نا نماز پڑھو، آپ چلے حضرت بس ہمارے، بھاری ہو جاتا تھا سر ان کا۔ آج نماز کا سن کے تمہارا سر بھاری ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے معراج کی رات یہ ملاحظہ فرمایا کہ ان لوگوں کے سر کو کچلا جاتا، ٹھیک ہو جاتا، بھاری پتھر سے کچلا جاتا تھا، ایک بار نہیں ٹھیک ہو جاتا، پھر کچلا جاتا، یہ عذاب چلتا رہے گا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں غور کیجیے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ معراج کی رات میرے آقا فرماتے میں ایک ایسی قوم کے پاس آیا جن کے پیٹ کوٹھیوں یعنی کمروں کی مانند تھے اور ان میں سانپ تھے جو باہر سے نظر آتے تھے۔ میں نے پوچھا ہے جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کی حضور یہ سود خور ہیں، میرا اگر کوئی بھائی سود کے کاروبار میں پڑ گیا ہے خدارا توبہ کر لو۔ میں جانتا ہوں اس سے نکلنا آسان نہیں، مگر یہاں اس سے نکلنا جو مشکل ہے نا وہ تھوڑی مشکل ہے، وہاں کی مشکل بہت بڑی ہے۔ فقط 2 عمل ایسے ہیں
پوری ہسٹری آف اسلام آپ اٹھا کے پڑھ لیں، صرف 2 عمل ایسے ہیں جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ اللہ سے جنگ کرنے کے برابر ہے، ایک سود کا کام اور ایک اللہ کے کسی ولی سے دشمنی کرنا۔ کبھی بھی ان 2 کاموں کے قریب بھی مت جانا۔ اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں کرتے لوگ بکواس، نہ کرو، خاموش ہو جاؤ، سمجھ نہیں آتی کوئی بات، خاموش ہو جاؤ۔ اگر یہ نیک بندہ ہوا، اللہ کا ولی ہوا اور میری بکواس نے مجھے مروا دیا کہ اللہ کے ولی سے جو دشمنی رکھے اللہ اس سے اعلان جنگ فرماتا ہے۔ اور جو سود کا کاروبار کرتا ہے، حدیث پاک میں آیا جس کا مفہوم ہے سود انتہائی بدتر گناہ ہے، اس کے 70 درجے ہیں، اور اس کا ادنا ترین درجہ یہ ہے کہ بندہ اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ اب ذرا غور کرے یہ گناہ کتنا برا ہے کہ جس کے بارے میں 2 ایگزامپل دی گئی، اللہ سے جنگ کرنا اور اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرنا۔ اس سے زیادہ ایکسٹریم ایگزامپل تو نہیں دی جا سکتی نا، دونوں ایکسٹریم ایگزامپل یہاں یوز کی گئی۔ اٹ مینز یہ سخت ناپسندیدہ ہے۔ تو خدا را ہمت کیجئے، اگر کسی وجہ سے پھنس گئے ہو تو نکلیے۔ اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیتتا نہیں ہے، وہ برباد ہی ہوتا ہے، وہ یہاں برباد ہو جائے گا یا وہاں برباد ہو جائے گا۔ بعض اوقات ہم اپنے بزنس میں جھوٹ بول کر، سود کا کاروبار کر کے، ملاوٹ کر کے، دھوکہ دے کر پیسے تو بنا لیتے ہیں، مگر یاد رکھیں یہ پیسہ بربادی کی طرف لے جائے گا۔ بعض اوقات ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہوتی، ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کیا بات ہے، کتنے عرصے سے دعا مانگتا ہوں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دعا کر دیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، میں جو دعا کروں وہ دعا قبول ہو جائے۔ ہم سارے ہی چاہتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی بہت لمبا فارمولہ نہیں دیا کہ اے سعد اتنے روزے رکھو، اتنی نمازیں پڑھو، حج کرو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا سمپل فارمولہ فرمایا، فرمایا اے سعد اپنی غذا کو پاکیزہ کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ۔ غذا پاکیزہ کر لو، بس۔ چیک کیجئے، رجب کا مہینہ ہے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اپنی ذات کو چیک کیجئے۔ اگر کہیں ہماری روزی میں حرام آ رہا ہے، جو میرے نصیب میں ہے نا وہ مل کر رہنا ہے۔ بچپن سے ہم ایک نعرہ لگاتے آ رہے ہیں، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ پھر رب پر بھروسہ کیوں نہیں کرتے؟ پھر اعتماد کیوں نہیں کرتے کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا؟ یاد رکھ لو، جو آپ کے نصیب میں ہے وہ کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو نصیب میں نہیں کوئی دے نہیں سکتا۔ مل کر رہنا ہے۔ ہم عجیب لوگ ہیں میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، رزق کا وعدہ ہے، سارے اسی ٹینشن میں ہیں، صبح سے شام اسی پرابلم میں، اسی ٹینشن میں، پتہ نہیں کل کیا ہوگا، پرسوں کیا ہوگا، 5 سال بعد کیا ہوگا، بچوں کی شادی کا کیا ہوگا، سارے اسی ٹینشن میں، شوگر کے مریض ہو گئے۔ حالانکہ ان سب چیزوں کا وعدہ کیا ہے رب نے، ہمارا نصیب، ہمارا رزق لکھا ہوا ہے، اور جس چیز کا گارنٹی نہیں اس کی ٹینشن بھی کسی کو نہیں۔ مغفرت کی گارنٹی نہیں ہے، میں اور آپ بخشے جائیں گے اس کا پتہ نہیں ہے، ہمارا ایمان سلامت رہے گا اس کا پتہ نہیں ہے، اس کی فکر کسی کو نہیں، اور جو رزق رب نے لکھ دیا اس کی سب کو ٹینشن ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت حدیث پاک، میرے آقا فرماتے ہیں اگر تم رب پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، جیسا یقین کرنے کا حق ہے، خلاصہ حدیث کا عرض کر رہا ہوں، وہ رب عز و جل تمہیں ایسے رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ صبح بھوکے جاتے ہیں، شام پیٹ بھرے ہوئے گھر آتے ہیں، ٹینشن نہیں ہوتی ان کو۔ کسی پرندے کے گھونسلے میں فریج دیکھا ہے؟ کسی جانور کے ساتھ کوئی کبڈ وبڈ دیکھی جس میں بھر کے رکھتا ہو کہ رات کو یہ کھاؤں گا، پرسوں یہ کھاؤں گا، ترسوں یہ کھاؤں گا؟ ہم نے بقرعید میں خود جانوروں کو چارہ کھلایا، دوپہر کو کھلاتے ہیں، وہ رات کے لیے ٹوکری نہیں رکھ لیتا کہ رات کو کیا کھلاؤ گے، اس کو پتہ ہے رات کو بھی اللہ نے پہنچا دینا ہے، اسے ٹینشن نہیں ہے، ہمیں ٹینشن ہے، حالانکہ ہمارا رزق بھی لکھا ہے۔ ایک بڑا خوبصورت واقعہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے بیان کیا اپنی کتاب میں۔ آپ سے کسی نے پوچھا کہ یہ دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، کیا یہ صحیح ہے؟ امام عشق و محبت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے بڑی پیاری بات فرمائی۔ آپ فرماتے یہی صحیح نہیں ہے، بلکہ دانے کے ہر ذرے پر لکھا ہے، کیونکہ بعض اوقات دانے مکس ہو جاتے ہیں۔ اب گیہوں لے لیں، آٹا بنا لیں، ایک دانے کے بہت سارے ذرے ہو گئے، اب ایک روٹی میں ہم مل کر کھاتے ہیں، آدھی انہوں نے کھا لی، آدھی پاؤ انہوں نے کھا لی، پاؤ میں نے کھائی، تو ایک دانہ تو 3-4 جگہ ڈسٹریبیوٹ ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں دانے کے ہر ذرے پر بھی لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ اور یہ بات کئی بار آپ کے ساتھ بھی ہوئی ہوگی، آپ گھر والوں کو کہہ کے آئے ہوں گے کہ کھانا گھر آ کر کھاؤں گا، اور راستے میں کوئی دوست پکڑ لیتا نہیں یار میرے ساتھ کھانا ہے،
آپ کے وہم و گمان میں نہیں تھا، میں ادھر کدھر کا چلا گیا کھانے کے لیے، چلتے چلتے کوئی روک لے گا، حضرت آج ادھر ہی کھانا کھانا ہے، حالانکہ گھر پہ تیار ہے۔ یہ پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ میرا رزق تھا جو میں وہاں پہنچ گیا۔ ایسا آپ سب کے ساتھ ہوا ہوگا۔ اعلیٰ حضرت نے بھی ایک واقعہ لکھا، فرماتے ہیں بنگلہ دیش کے لوگ بڑے چاول کھاتے ہیں، ایک تاجر تھا، اس نے چاول کھایا اور وہ چاول اس کے دماغ میں چڑھ گیا، ایک دانہ اس کے سر میں چڑھ گیا، ڈاکٹروں کو دکھایا، بڑا علاج کروایا، بڑی تکلیف، کوئی صورت نہ بنی، وہ دانہ ہی نہیں نکلتا، بڑا پریشان۔ اب آخر آہستہ آہستہ درد کم ہو گیا، دانہ نہیں نکلا۔ کچھ عرصے کے بعد وہ بنگالی تاجر مکے پہنچا۔ جب مکے شریف پہنچا، حرم کعبہ میں پہنچا، وہاں جا کر اسے ایک زور کی چھینک آئی۔ جب وہ چھینک آئی تو وہ دانہ نکلا، حرم کی زمین پر گرا، ایک کبوتر آیا اور وہ دانہ اٹھا کر لے گیا۔ گویا اس دانے پر اس کبوتر کا نام لکھا تھا۔ کئی سالوں سے یہ سنبھال کے بیٹھا تھا کہ دانہ مکے پہنچانا ہے، تو دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام۔ حرام کی طرف نہ جاؤ، چھوڑ دو، توبہ کر لو۔ رجب کا مہینہ جو ہے نا میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ ٹرانسفارمیشن کا مہینہ ہے، یہ اپنی ذات میں تبدیلی لانے کا مہینہ ہے۔ اٹس ناٹ این آرڈنری منتھ، یہ نارمل مہینہ نہیں ہے۔ رجب کو اللہ کا مہینہ کہا گیا۔ علامہ صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان ان بیجوں پر پانی ڈالنے کا، واٹرنگ کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان فصل کاٹنے کا مہینہ ہے۔ فرماتے ہیں جو رجب میں عبادت کا بیج نہیں بوتا، شعبان میں ان بیجوں پر اشکوں سے آبیاری نہیں کرتا، وہ رمضان میں رحمت کی فصل کو کیسے کاٹے گا؟ تو خدارا آج نیتیں کرنی ہیں۔ اس اجتماع کو نارمل اجتماع کیوں رہنے دیں؟ ہم آئے ہیں تو کچھ لے کر جائیں، کچھ تبدیل ہو کر جائیں۔ ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، کب تک ہم گناہ گار والی زندگی گزاریں گے؟ کب تک ہم بے نمازی والی زندگی گزاریں گے؟ سنو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان، سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے آقا علیہ السلام موسم سرما میں، ونٹر میں باہر تشریف لائے، جب درختوں کے پتے جھڑ رہے تھے۔ آپ نے دیکھا ہوگا جب خزاں ہوتی ہے درختوں کے پتے جھڑتے ہیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے درخت کی ٹہنی پکڑی اور اس کے پتے جھاڑتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوں، لبیک۔ پھر ارشاد فرمایا بے شک جب کوئی مسلمان اللہ کی رضا کے لیے نماز پڑھتا ہے تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے اس درخت کے پتے جھڑ رہے ہیں، یوں گناہ گرتے ہیں نماز میں، پھر بھی ہم نماز نہ پڑھیں۔ ایک اور جگہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ عز و جل کے نزدیک بندے کی کوئی حالت ایسی نہیں جو سجدے میں بندے کے چہرے کو مٹی میں لتھڑے ہوئے دیکھنے سے زیادہ محبوب ہو۔ جب بندہ سر سجدے میں جھکاتا ہے، یہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ ایک اور جگہ فرمایا سجدے کیا کرو، کیونکہ جب تم اللہ عز و جل کو ایک سجدہ کرو گے، اللہ عز و جل اس کے سبب تمہارا ایک درجہ بلند فرمائے گا اور تمہارا ایک گناہ معاف فرما دے گا۔ اے میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیو، خدارا آج نیت کرنی ہے۔ یہ معراج کا تحفہ ہے اور یہ مہینہ ہمیں دوبارہ یاد دلاتا ہے کہ ہمارے آقا کو اسی مہینے میں نماز کا تحفہ ملا۔ آج نیت کریں تمام اسلامی بھائی کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ پکی نیت کریں انشاءاللہ۔ جس طرح بزنس کو، کاروبار کو، میرے نوجوان بیٹھے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، بچے بھی آج سے نیت کریں، اسلامی بہنیں بیٹھی وہ بھی نیت کریں۔ ایٹ اینی کاسٹ آپ نماز کو تھام لو۔ نماز بیماریوں کو دور کرتی ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز سے چہرے پر نور آتا ہے۔ بے نمازی نہ رہو۔ نبی پاک علیہ السلام کو اور پھر 5 نمازیں پڑھنی ملنے 50 کا ثواب ہے۔ تو انشاءاللہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اور جو بات ہوئی حرام روزی کی، سود کی، برا کام کرنے کی، چھوڑ دیجئے، حلال کی طرف آ جائیے۔ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر پیسے تو بڑھ جاتے ہیں مگر اس کا جواب دینا بڑا بھاری ہے۔ فقط حلال کی طرف جائیے، چھوڑ دیجئے۔ تھوڑی دنوں کے لیے کم ہو جائے گا مگر اچھا ہو جائے گا، پرسکون ہو جائے گا، با برکت ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب کریم مجھے بھی آپ کو بھی فقط حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے اور 5 گانا با جماعت صحیح طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے اعمال کا بدلہ تو جہنم ہی تھا، میں تو جاتا مجھے سرکار نے جانے